سامعین ذی وقار، معزز خواتین و حضرات، ایک بندہ مومن کے لیے اس کی سب سے بڑی متاع اور سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہوتا ہے۔ اور وہ اپنے ایمان کی حفاظت اس بخیل سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ کرتا ہے جس کے پاس کوئی بہت بڑا خزانہ ہو اور اسے اس خزانے کے چھن جانے کا اندیشہ اور ڈر ہو۔ صاحب ایمان اس سے بھی زیادہ اپنے ایمان کے حوالے سے حریص ہوتا ہے اور اس کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی وجہ سے میرا ایمان مجھ سے چھن جائے۔ اور یہی وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جناب ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کثرت سے تشہد مکمل کرنے کے بعد، درود کے بعد نفاق سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی کثرت سے نفاق سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ کسی شخص نے ان سے کہا کہ ابو الدرداء انت والنفاق، کیسی بات ہے کہ آپ جیسا صالح شخص اللہ کے مقربین میں سے، وہ اپنے حوالے سے اس قدر نفاق سے ڈرتا رہتا ہے اور اس قدر اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ مجھے نفاق سے محفوظ رکھنا۔ تو انہوں نے فرمایا دعنا عنک دعنا عنک، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ ان الرجل لیقلب عن دینہ فی الساعۃ الواحدہ، بسا اوقات ایک ہی گھڑی میں انسان کو اس کے دین سے پلٹ دیا جاتا ہے، فیخلع منہ، اور اس کو دین سے اور دین کو اس سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے مجھے اس بات کا بڑا ڈر رہتا ہے کہ کہیں میری یہ قیمتی متاع اور میری یہ ثروت مجھ سے چھن نہ جائے۔ اور یہ اکیلے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا حال نہیں تھا۔ اگر ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا یہی حال تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی قدر و قیمت سے واقف تھے۔ کسی شے کی قدر و قیمت جس قدر انسان کی نظر میں زیادہ ہوتی ہے، وہ اس کے حوالے سے حساس بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں، تابعی ہیں،
کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پایا، ان سے میری ملاقات ہوئی، کلہم یخاف علی نفسہ النفاق، ان 30 میں سے ہر ایک اپنے بارے میں خوف زدہ رہتا تھا کہ کہیں میں نفاق کا شکار نہ ہو جاؤں۔ تو پتہ چلا کہ یہ ایک آدھ صحابی کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ایمان کے حوالے سے فکر مند رہا کرتے تھے، اور یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ نفاق کے حوالے سے سلف یہ فرمایا کرتے تھے لا یأمنہ الا منافق ولا یخاف منہ الا مؤمن، کہ نفاق کا شکار ہو جانے سے ڈرتا صرف وہی ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے، اور نفاق سے بے خوف صرف وہ ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے، اس کو ڈر نہیں ہوتا، اس کو فکر نہیں ہوتی اپنے ایمان کی، کیونکہ اس کے پاس تو سرے سے ایمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس ایمان ہو ہی نہ تو وہ ڈرے گا کس بات سے، کس شے کے چھن جانے سے ڈرے گا۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا پیمانہ ہے کہ انسان دیکھے میری کیفیت کیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے اور لیتا رہے کہ میں اپنے ایمان کے حوالے سے کتنا فکر مند رہتا ہوں، کتنا غور کرتا رہتا ہوں کہ میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے، ایمان کا لیول کیا ہے، کہاں پہنچ چکا ہے، بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان میں کمی اور اضافہ ہوتا رہتا ہے، برعکس ان گمراہ فرقوں کے جنہوں نے کہا نہیں، ایمان میں کمی اور اضافہ نہیں ہوتا۔ بلکہ انہوں نے سمجھا کہ جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے، اب جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا نہیں دیتا صاف لفظوں میں، تب تک اس کا ایمان باقی رہتا ہے۔ یہ گمراہی ہے۔ اہل علم نے تفصیل کے ساتھ اس گمراہی کا رد کیا اپنی کتابوں کے اندر، اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الایمان میں تفصیل کے ساتھ بہت سے ابواب قائم کر کے اور متعدد احادیث ذکر کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ ایمان میں کمی اور اضافہ ہوتا رہتا ہے، کبھی کمی ہوتی ہے، کبھی اضافہ ہوتا ہے، اور کمی ہوتے ہوتے بسا اوقات ایسا مرحلہ بھی آ جاتا ہے کہ بدقسمتی سے انسان بسا اوقات ایمان سے سرے سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت توجہ کا متقاضی ہے یہ امر کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں۔